السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ رات کے آخری پہر ہسپتال کے لمبے سفید ہال میں خاموشی تھی۔ مشینوں کی ہلکی بیپ، نرسوں کے قدموں کی سرسراہٹ اور دیواروں پر چمکتی سفید روشنی، مگر اس خاموشی میں ایک دل کی چیخ چھپی ہوئی تھی۔ وارڈ کے دروازے پر ایک تختی لگی VIP تھی، ہنا سابیلا، خصوصی نگہداشت۔ اندر ایک حسین مگر بے جان جسم لیٹا ہوا تھا، نرم چہرہ، بھوری آنکھیں، مگر ان میں زندگی کی رمق باقی نہ تھی۔ وہ قطر کے معروف تاجر فیصل راشد کی اکلوتی بیٹی تھی، 2 سال سے مفلوج، 2 سال سے امید کے بغیر، صرف سانسیں باقی تھیں۔ اس کے ارد گرد جدید ترین آلات لگے تھے، مگر زندگی کا چراغ بجھنے کے قریب تھا۔ کمرے میں ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا تھا، فیصل راشد، سوٹ میں ملبوس مگر چہرہ شکستہ، دولت کے باوجود آنکھوں میں خالی پن۔ سامنے موجود یورپی ڈاکٹر نے فائل بند کی اور دھیرے سے کہا، مسٹر فیصل، ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، دنیا کی بہترین دوائیاں، جدید ترین تھراپی، مگر کوئی بہتری نہیں۔ یہ جملہ فیصل کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس نے آہستہ سے کرسی پکڑ لی تاکہ گر نہ جائے۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، ڈاکٹر، کیا واقعی کوئی امید نہیں؟ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا، صرف دعا باقی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ فیصل نے اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، میں نے دنیا کی طاقت خرید لی، مگر تمہاری مسکراہٹ نہیں خرید سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی وقت دروازے کے قریب کھڑا ایک دبلا پتلا نوجوان ہچکچایا۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا اسپتال والا یونیفارم تھا، ہاتھ میں جھاڑو اور فرش صاف کرنے والا کپڑا۔ وہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام ارسلان احمد تھا، پاکستان کے شہر گجرانوالہ کا ایک عام مزدور جو یہاں صفائی کا کام کرنے آیا تھا۔ اس نے فیصل کے چہرے کی بے بسی دیکھی تو دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے بولا، سر، میں کچھ کہوں؟ فیصل نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم؟ صفائی والے؟ ہاں، بولو، کیا بات ہے؟ ارسلان نے ادب سے سر جھکایا۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں، مگر اپنے گاؤں میں ہم جڑی بوٹیوں اور دیسی مالش سے علاج کرتے ہیں۔ میرے والد اللہ والے تھے، ان کے ہاتھوں میں شفا تھی، میں نے ان سے کچھ سیکھا ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں کوشش کر سکتا ہوں۔ فیصل کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ کیا تمہیں اندازہ ہے تم کس بات کی اجازت مانگ رہے ہو؟ میری بیٹی پر تجربہ کرو گے؟ ارسلان نے لرزتی آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں نقصان نہیں ہوگا، میں صرف دعا اور دیسی تیل سے مالش کروں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی، ورنہ میں خود چلا جاؤں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فیصل نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس سادہ مزدور کے چہرے کی طرف۔ ارسلان کی آنکھوں میں خوف نہیں، یقین تھا۔ فیصل کے اندر کچھ بدلنے لگا۔ دولت، طاقت، علم، سب ہار گئے تھے، شاید اب دل کی بات سننے کا وقت تھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو اگر نقصان ہوا تو تمہاری زندگی خطرے میں ہوگی۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، میری زندگی پہلے ہی آزمائش میں ہے سر، مگر شاید اللہ نے مجھے یہاں کسی وجہ سے بھیجا ہے۔ فیصل خاموش ہو گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، کرو جو کرنا ہے۔ ارسلان نے سر جھکایا اور کمرے سے نکل گیا۔ ہسپتال کے عقبی حصے میں اس کا چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک بستر، ایک بیگ اور دیسی تیل کی چند شیشیاں، اس کی کل کائنات۔ اس نے بیگ کھولا، شیشی نکالی اور خاموشی سے دعا مانگی، یا رب، میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اگر میری نیت صاف ہے تو شفا تو عطا کر۔ رات کے 1 بجے وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ فیصل راشد جاگ رہا تھا، بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ سر، میں شروع کروں؟ فیصل نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ارسلان نے اپنے ہاتھوں پر تیل لگایا۔ کمرے میں دیسی تیل کی خوشبو پھیل گئی، دارچینی، لونگ، زیتون۔ اس نے دھیرے سے ہنا کے پاؤں پر ہاتھ رکھا اور مساج شروع کر دیا۔ ہر حرکت کے ساتھ وہ دل ہی دل میں دعا پڑھتا رہا،
کچھ منٹ بعد فیصل نے دیکھا کہ ہنا کے چہرے پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس کے لب ہلنے لگے، ہلکے سے لرزے، جیسے وہ کسی خواب میں جاگنے لگی ہو۔ ارسلان کے ہاتھ کانپے نہیں، وہ مسلسل دعا پڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ہنا کے پاؤں میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ فیصل کے چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ ارسلان، کیا یہ سچ ہے؟ ارسلان نے دھیرے سے کہا، سر، دعا اثر کر رہی ہے، اللہ چاہے تو صبح تک مزید بہتری ہوگی۔ فیصل کے آنسو نکل آئے۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر بولا، بیٹی، تم سن سکتی ہو؟ ہنا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ابا، مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، میرے پاؤں گرم ہیں۔ فیصل کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اللہ اکبر۔ کمرے کی فضا بدل گئی، جہاں پہلے مایوسی تھی وہاں امید جاگ اٹھی۔ رات بھر ارسلان خاموشی سے کام کرتا رہا، جیسے عبادت کر رہا ہو۔ صبح جب سورج نکلا تو دوحہ کے اس ہسپتال میں ایک معجزہ ہو چکا تھا۔ ایک مفلوج لڑکی نے پہلی بار اپنی انگلیاں ہلائیں اور ایک پاکستانی مزدور نے دنیا کو دکھا دیا کہ خلوص کے ساتھ کسی بھی مشین سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن دوحہ کے آسمان پر پھیلی تو ہسپتال کے کمرے میں روشنی کا ایک نرم سا جھونکا داخل ہوا۔ سفید پردوں سے گزر کر وہ روشنی ہنا سابیلا کے چہرے پر پڑی، جیسے قدرت خود اس کے جاگنے کی گواہی دے رہی ہو۔ ایک رات پہلے جو جسم مکمل طور پر بے جان تھا، اب اس میں زندگی کی ہلکی سی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی لرزش اور انگلیوں میں ہلکی سی جنبش نے فیصل راشد کے دل میں وہ امید جگا دی جسے وہ کب کا دفنا چکا تھا۔ فیصل نے کرسی سے اٹھ کر بیٹی کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، تم جاگ رہی ہو؟ ہنا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، روشنی کی چمک سے اس کی پلکیں جھپکائیں، پھر دھیرے سے بولی، ابا، میرے پاؤں میں حرکت ہوئی ہے، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ فیصل کے آنسو نکل آئے۔ نہیں، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ کمرے کے کونے میں ارسلان خاموش کھڑا تھا، چہرے پر پسینہ، ہاتھوں پر دیسی تیل کی خوشبو۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا، جیسے اپنی کامیابی پر نہیں، اللہ کی رحمت پر حیران ہو۔ فیصل نے اس کی طرف دیکھا، دل بھر آیا۔ بیٹا، تم نے کر دکھایا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں معجزے سنے، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ ارسلان نے سر جھکایا۔ سر، معجزہ میرے ہاتھوں سے نہیں، دعا سے ہوا۔ میں نے صرف نیت رکھی تھی صاف، باقی سب اللہ کا کرم ہے۔ اسی وقت نرسیں اندر آئیں، وہ رپورٹس لے کر حیران رہ گئیں۔ سر، یہ تو ناقابل یقین ہے، میڈیکل فائل کے مطابق اس کے اعصاب بالکل ختم ہو چکے تھے، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ فیصل نے نرمی سے جواب دیا، ممکن تبھی ہوتا ہے جب انسان نا امید ہو جائے اور اللہ دکھائے کہ وہ اب بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ نرسوں نے حیرت سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ ایک نے آہستہ سے کہا، یہ وہ صفائی والا ہے نا جو رات یہاں تھا؟ دوسری بولی، ہاں، لیکن اب یہ عام صفائی والا نہیں رہا، یہ تو کسی فرشتے کی طرح سے آیا تھا۔ ارسلان یہ سن کر شرما گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے فرشتہ نہ کہیں، میں گناہ گار انسان ہوں، بس اللہ نے میری نیت کو، میری دعا کو قبول کر لیا۔ کچھ دیر بعد یورپی ڈاکٹر بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور غصے کا امتزاج تھا۔ مسٹر فیصل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مریضہ کی حالت میں بہتری کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو کہا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ فیصل نے پرسکون لہجے میں کہا، ڈاکٹر، کبھی کبھار سائنس رک جاتی ہے، مگر دعا نہیں۔ ڈاکٹر نے طنزیہ ہنسی۔ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک صفائی والے نے وہ کر دکھایا جو دنیا کے ماہرین نہ کر سکے؟ ارسلان نے ادب سے سر جھکایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سر، میں تو آپ کے سامنے حقیر ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ شفا دینے والا میں نہیں کوئی اور ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ فائل بند کر کے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اسی دوران ہنا کی حالت بہتر ہونے لگی۔ دوپہر تک وہ سیدھی ہو کر بیٹھنے کے قابل ہو گئی۔ فیصل نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میری بچی نے پھر سے زندگی محسوس کی ہے۔ ارسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔
وہ چپکے سے اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ فیصل نے فوراً پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ سر، میرا کام ختم ہو گیا، اللہ نے شفا دے دی، اب میں جا رہا ہوں۔ فیصل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بیٹا، اب تم ہمارے ساتھ رہو گے، تم اس گھر کے کرم کا حصہ بن گئے ہو۔ ارسلان نے کہا، سر میں مزدور ہوں، مہمان نہیں، میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، نہ کہ تعریف کے لیے۔ فیصل نے اس کی بات پر خاموشی اختیار کر لی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ نوجوان کسی عام انسان سے مختلف ہے۔ دنیا کے لوگ عزت کے لیے جیتے ہیں، مگر یہ عزت سے بھاگ رہا ہے۔ شام ڈھلنے لگی، کمرے کے باہر سے مؤذن کی آواز آئی، حیا علی الفلاح۔ ارسلان نے اجازت لی، وضو کیا اور ہسپتال کے صحن میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، میں نے اپنی نیت تیرے حوالے کی، باقی تو جانتا ہے۔ اگر یہ شفا کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے تو اسے قبول کر لے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے دل میں کوئی طوفان تھم گیا ہو۔ اسی وقت ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی، ارسلان، سر فیصل تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ فوراً واپس گیا۔ ہنا کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی۔ وہ بولی، آپ کا شکریہ، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو بھی وہ سکون دے جو آپ نے مجھے دیا۔ ارسلان نے دھیرے سے کہا، بی بی، دعا کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی، جب دل سے مانگی جائے تو پوری دنیا کو بدل دیتی ہے۔ یہ جملہ ہنا کے دل میں نقش ہو گیا۔ رات آئی، مگر اس رات ہسپتال کی فضا مختلف تھی۔ نہ کوئی مایوسی، نہ خاموشی، ہر چہرے پر حیرت تھی۔ ہسپتال کی گلیاریوں میں ایک ہی بات ہو رہی تھی، پاکستانی صفائی والے نے معجزہ کر دکھایا۔ مگر جہاں تعریف ہوتی ہے وہاں حسد بھی جنم لیتا ہے۔ ڈاکٹروں کے درمیان سرگوشیاں شروع ہو گئیں، یہ ہماری توہین ہے، ہماری محنت کو اس نے مٹی میں ملا دیا۔ اگر یہ خبر میڈیا تک پہنچی تو ہمارا وقار ختم ہو جائے گا۔ فیصل راشد کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا طوفان اٹھنے والا ہے۔ فی الحال وہ صرف یہ دیکھ کر مطمئن تھا کہ اس کی بیٹی کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی ہے۔ لیکن قسمت کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ جو شخص دعا کے ساتھ زندگی دیتا ہے، دنیا اکثر اسے سزا دیتی ہے۔ ارسلان رات گئے اپنے کمرے میں گیا، بیگ کے پاس بیٹھا اور تیل کی شیشی ہاتھ میں لی۔ اے رب، یہ تیرے کرم کی نشانی ہے۔ مجھے علم نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر جب تک میں زندہ ہوں میں اسی خلوص کے ساتھ کام کروں گا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دوحہ کی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھا، وہی روشنی جس میں اس کی قسمت چمکی تھی، مگر شاید اگلے ہی دن اسے پھر اندھیرے میں دھکیلنے والی تھی۔ دوحہ کے ہسپتال میں اگلی صبح غیر معمولی تھی۔ ہر نرس، ہر ڈاکٹر، ہر مریض کسی انجان حیرت میں مبتلا تھا۔ لوگ دھیرے دھیرے ایک ہی بات کر رہے تھے، وہ لڑکی جو 2 سال سے مفلوج تھی اب چلنے لگی ہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ کچھ نے اسے اللہ کا معجزہ کہا، کچھ نے قسمت اور کچھ نے مذاق۔ لیکن جس کے ہاتھوں سے یہ ہوا تھا وہ تو خود خاموش تھا، ارسلان احمد۔ پاکستانی صفائی والا اب ہسپتال کی سب سے بڑی بحث بن چکا تھا۔ فیصل راشد نے خود نرسنگ اسٹاف کو بلا کر اعلان کیا، میری بیٹی کی بہتری تم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن یہ سب اس نوجوان کی دعا اور خلوص کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر نرسیں حیرت سے ارسلان کی طرف دیکھنے لگیں۔ ایک نے دھیرے سے کہا، یہ وہی ہے جو رات بھر کمرے میں رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ہاتھوں میں ایک نور تھا۔ مگر کچھ فاصلے پر کھڑے 2 سینئر ڈاکٹر، ڈاکٹر ایڈورڈ اور ڈاکٹر خلیفہ سخت ناراض تھے۔ ایڈورڈ نے کہا، یہ ناممکن ہے، یہ ہماری ناکامی نہیں بلکہ بدنامی ہے۔ ہم نے سالوں کی محنت اور علم سے اس ہسپتال کی ساکھ بنائی، اور اب ایک صفائی والا ہماری عزت پر سوال اٹھا رہا ہے۔ خلیفہ نے جواب دیا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اگر یہ خبر میڈیا تک پہنچی تو ہسپتال کا مذاق بن جائے گا۔ ایڈورڈ نے سر ہلایا، ہم اسے یہاں زیادہ دیر نہیں رہنے دیں گے۔ دوسری طرف فیصل راشد کی دنیا بدل چکی تھی۔ کئی دنوں بعد اس کے گھر میں خوشی لوٹی تھی۔ ہنا اب بیٹھ سکتی تھی، مسکرا سکتی تھی اور کبھی کبھار آہستہ آہستہ اپنے پاؤں بھی ہلاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی اور لبوں پر وہ شکر
جسے الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا تھا۔ وہ اکثر کہتی، ابا وہ پاکستانی لڑکا عجیب سا ہے، اس کے چہرے پر سادگی ہے مگر دل میں یقین۔ فیصل مسکرا کر کہتا، بیٹی کچھ لوگ دنیاوی علم سے نہیں اندر کے نور سے شفا دیتے ہیں، شاید وہ انہی میں سے ہے۔ ارسلان اب بھی اپنی معمول کی وردی میں ہسپتال کے کام میں مصروف رہتا۔ وہ وہی جھاڑو لگاتا، وہی فرش دھوتا، مگر اب نرسیں اسے احترام سے بھائی ارسلان کہتی تھیں۔ جب کوئی مریض درد میں کراہتا، وہ چپکے سے دعا پڑھتا اور پاس رکھے ٹیشو سے اس کا پسینہ صاف کرتا۔ کسی نے اس سے پوچھا، تم کیوں اتنے مطمئن رہتے ہو؟ تمہیں شہرت چاہیے نہ پیسہ؟ وہ مسکرا کر کہتا، میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے، ماں کی دعا، ایمان اور ایک سادہ دل۔ لیکن دنیا کے دل سادہ نہیں ہوتے۔ چند دن بعد ہسپتال کی انتظامیہ نے اچانک ایک میٹنگ بلائی۔ ڈاکٹر ایڈورڈ نے بلند آواز میں کہا، ہمیں شکایت ملی ہے کہ ایک غیر تربیت یافتہ ورکر نے بغیر اجازت مریضہ پر تجربہ کیا۔ یہ ہسپتال کے قوانین کے خلاف ہے۔ سارا عملہ خاموش ہو گیا۔ نرس لائلہ بولی، سر مگر اس نے کسی نقصان کی بجائے شفا دی ہے، مریضہ تو بہتر ہو رہی ہے۔ ایڈورڈ نے غصے سے کہا، ہم معجزے پر نہیں قانون پر چلتے ہیں، اسے فوراً معطل کر دیا جائے۔ شام تک ارسلان کو نوٹس دے دیا گیا۔ اس کے چہرے پر خاموشی چھا گئی مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے بس اتنا کہا، میں نے اپنی نیت صاف رکھی تھی، اگر اس کے باوجود سزا ملتی ہے تو شاید یہ بھی میرے رب کی آزمائش ہے۔ رات کو جب وہ ہسپتال کے عقبی کمرے میں اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا، ہنا کا فون آیا، ارسلان مجھے پتہ چلا ہے تمہیں نکال دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وہ دھیرے سے بولا، بی بی شاید کچھ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ خلوص علم سے بڑا ہوتا ہے، لیکن فکر نہ کریں، آپ کی شفا میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ ہنا کی آواز بھر آئی، تم جاؤ گے تو میں دوبارہ بیمار ہو جاؤں گی۔ ارسلان نے کہا، بی بی شفا میرے ہاتھوں میں نہیں، اللہ کے حکم سے ہے، تم مضبوط رہو، میں ہمیشہ دعا میں یاد رکھوں گا۔ فون بند ہونے کے بعد وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ بیگ میں تیل کی بوتل رکھی، ماں کی تصویر نکالی اور زیر لب کہا، اماں شاید یہ وہ دن ہے جب تمہارا بیٹا عزت کے بعد آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، مگر میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگلی صبح جب وہ ہسپتال کے گیٹ سے نکلا، اس کے ہاتھ میں صرف ایک بیگ تھا۔ کسی نے روکا نہیں، کسی نے الوداع نہیں کہا، بس دور کہیں نرس لائلہ نے کھڑکی سے جھانکا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ باہر دوحہ کی دھوپ تیز تھی مگر ارسلان کے قدم نرم اور پر اعتماد۔ وہ ہسپتال کے سامنے والے پارک میں جا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ لوگ گزر رہے تھے، کوئی اسے جانتا نہیں تھا مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے کسی انسان کی زندگی بدل دی ہے۔ یا اللہ تو گواہ ہے، میں نے خلوص سے کام کیا، اگر یہ دنیا ناقدری کرتی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں، میں وہ مزدور ہوں جو تیری رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ ہوا کے جھونکوں میں ہنا کی آواز گونج رہی تھی، تم جاؤ گے تو میں بیمار ہو جاؤں گی۔ ارسلان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، نہیں بی بی، اب تم کبھی بیمار نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارے دل میں ایمان جاگ گیا ہے۔ اس لمحے ہسپتال کے اندر ہنا کے کمرے میں معجزہ مزید آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ پہلی بار بستر سے اٹھ کر بیٹھی، اس کے ہاتھ مضبوط ہو چکے تھے۔ نرسوں نے دوڑ کر فیصل راشد کو بلایا، سر آپ کی بیٹی نے خود اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی ہے۔ فیصل دوڑتا ہوا اندر گیا، بیٹی کو دیکھا اور رونے لگا اور بولا، یہ سچ ہے بیٹی، تم واقعی بہتر ہو رہی ہو۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، جی ابا، ارسلان نے کہا تھا دعا جب دل سے نکلے تو شفا بن جاتی ہے۔ فیصل کے دل میں پچھتاوے کا ایک کانٹا چبھا، اور میں نے اسی شخص کو جانے دیا۔ اس رات دوحہ کی روشنیاں اور زیادہ چمک رہی تھیں۔ ایک جانب ہسپتال میں زندگی واپس آ رہی تھی اور دوسری جانب ایک پاکستانی مزدور پارک کی بینچ پر بیٹھا اپنی غربت میں بھی ایمان کی دولت لیے سکون سے سو رہا تھا۔ اس کی آزمائش شروع ہو چکی تھی مگر اس کا یقین اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ قطر کا آسمان صاف اور پرسکون تھا مگر ارسلان احمد کے لیے یہ دن بے حد بھاری تھا۔
अस्पताल से निकाले जाने के बाद वो कई घंटों तक दोहा की सड़कों पर बेमकसद चलता रहा। कभी किसी कैफे के पास रुक जाता, कभी किसी मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाता। दिल में कोई शिकवा नहीं था, मगर एक उदास खामोशी थी। उसे एहसास था कि दुनिया ने उससे रोजगार छीना, मगर सुकून नहीं छीन सकी। वो हर कदम पर यही सोचता, मैंने अगर किसी के लिए दुआ की है तो मेरा रब जरूर मेरे लिए भी कोई रास्ता निकालेगा। शाम ढल रही थी। दोहा की गलियां सुनहरी रोशनी में नहा चुकी थीं। अरसलान एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गया। सामने एक फवारा चल रहा था। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उसके दिल में सन्नाटा था। उसने बैग खोला, अंदर से तेल की छोटी बोतल निकाली और हाथों में पकड़कर बोला, यही मेरी कमाई है, यही मेरी मिरास। अगर ये किसी के दर्द को कम कर सकती है तो मैं कभी खाली हाथ नहीं हूँ। रात हुई तो उसने वहीं एक दरख्त के नीचे चादर बिछा ली। कुछ पाकिस्तानी मजदूर पास बैठे चाय पी रहे थे। उनमें एक बोला, भाई कहाँ के हो? अरसलान ने मुस्कुरा कर कहा, पाकिस्तान का हूँ, गुजरांवाला से। यहाँ अस्पताल में सफाई का काम करता था, अब नहीं करता। दूसरा मजदूर बोला, सुना है तुम्हारे हाथों से कोई अमीर लड़की ठीक हो गई थी? अरसलान ने सर झुका कर कहा, हाँ, मगर वो शिफा मेरी नहीं, शिफा तो अल्लाह ने दी, मैं तो बस वसीला बना। एक बूढ़ा मर्द मुस्कुरा कर बोला, बेटा, अल्लाह अपने वसीले को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सब्र रखो, वक्त तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। वो रात उसने वहीं गुजारी। सुबह फजर के वक्त जब परिंदे चहचहाने लगे, अरसलान ने वुजू किया, 2 रकत नमाज अदा की और आसमान की तरफ देख कर कहा, ऐ मेरे रब, अगर ये आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रख। मैं न किसी से लड़ूंगा, न शिकायत करूंगा। मैं तेरी रज़ा में राजी हूँ। इसी दौरान अस्पताल के अंदर हालात पलटने लगे। हिना साबिला की सेहत में हैरत अंगेज बेहतरी आ रही थी। वो अब रोज खुद चलने की मशक करती थी। नर्सें खुशी से कहती थीं, ये तो वाकई मौजज़ा है। फैसल राशिद अपनी बेटी को देखकर मुतमईन तो था, मगर दिल के किसी कोने में एक दर्द चुभता था। हर बार जब हिना मुस्कुराती, उसे याद आता ये मुस्कुराहट एक पाकिस्तानी सफाई वाले के खलूस से वापस आई है। एक दिन हिना ने पूछा, अब्बा, अरसलान कहाँ गया? मैंने सुना है उसे निकाल दिया गया है। फैसल ने नजरें चुरा ली। बेटी, कुछ हालात ऐसे बने कि उसे जाना पड़ा। हिना की आंखों में आंसू आ गए। वो गया नहीं, निकाला गया है। फैसल खामोश हो गया। अब्बा, जिसने मुझे जिंदगी दी, आपने उसे क्यों तन्हा छोड़ दिया? फैसल के दिल में चिंगारी भड़क उठी। वो जानता था कि उसने नाइंसाफी की, मगर अभी तक उसे अरसलान का कोई पता नहीं मिला था। कई दिन गुजर गए। अरसलान मजदूरों के इलाकों में काम ढूंढता रहा। कहीं छोटे मोटे काम मिल जाते, कभी कुछ भी नहीं। वो अपने चंद रियाल बचाकर चाय पीता, रोटी खाता और रात को किसी पार्क या मस्जिद के कोने में सो जाता। एक शाम जब तेज बारिश हुई, वो भीग गया। वो मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दुबक कर बैठ गया। कपड़े तर, जिस्म सर्द, मगर दिल गर्म। वो दुआ करता रहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरा रिस्क इन्हीं गलियों में है तो मुझे कबूल कर। मैं तुझसे दौलत नहीं, इज्जत मांगता हूँ। मैं तुझसे आसानी नहीं, हिम्मत मांगता हूँ। दूसरी तरफ फैसल राशिद अब अपनी गलती के एहसास में घिर चुका था। उसने अस्पताल के अमले से पूछा, उस नौजवान को तलाश करो, पूरे शहर में ढूंढो। अगर वो मिला तो मैं खुद माफ़ी मांगूंगा। अस्पताल के मुहाफिजों ने मजदूर बस्तियों, मार्केटों और पार्कों में अरसलान को ढूंढना शुरू किया, मगर कोई कामयाबी ना हुई। वो सब यही सुन रहे थे, वो पाकिस्तानी वर्कर, हाँ, वो कुछ दिन पहले यहाँ था, मगर अब कहीं नहीं दिखा। वक्त गुजरता गया। हिना अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। वो अपने बाप के दफ्तर जाती, समाजी तकरीबात में शरीक होती, मगर दिल में एक कमी महसूस करती। एक शाम वो जब अपने कमरे में कुरान पाक पढ़ रही थी, अचानक दिल में ख्याल आया, अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है तो शायद इसलिए कि मैं किसी और की ज़िंदगी बेहतर बना सकूं। उसी लम्हे उसने अपने वालिद के पास जाकर कहा, अब्बा, अगर हम वाकई अरसलान के शुक्रगुजार हैं तो सिर्फ इसे ढूंढना काफ़ी नहीं, हमें उसके मकसद को आगे बढ़ाना चाहिए। फैसल ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? मैं चाहती हूँ कि हम ऐसा एक मरकज़ बनाएं जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो। जिस तरह अरसलान ने बगैर लालच के मेरी मदद की, हम भी दूसरों के लिए वैसा ही करें।
فیصل نے سر جھکا لیا۔ بیٹی، تم نے آج وہ بات کہی جو میرے دل میں تھی، مگر زبان پر نہیں آ سکی۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہم اس کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اس نوجوان کو تلاش کیے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس رات جب وہ فاؤنڈیشن کے خاکے بنا رہے تھے، شہر کی دوسری جانب ارسلان مسجد کے صحن میں سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی، مگر دل میں عجیب سا اطمینان۔ اللہ، میں تجھ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر میرا رزق عزت میں ہے تو دے دے، اگر آزمائش میں ہے تو صبر دے دے۔ چند گھنٹے بعد جب وہ سو گیا، فیصل کے محافظوں کی گاڑی اسی پارک کے قریب سے گزری۔ ڈرائیور نے کسی طرف اشارہ کیا۔ سر، وہ دیکھیے، وہی ہو سکتا ہے۔ فیصل کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ روکو گاڑی، وہی ہے۔ مگر اس لمحے ارسلان بے خبر سو رہا تھا۔ تقدیر دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی، مگر دروازے کے پیچھے خلوص سویا ہوا تھا۔ صبح کا سورج قطر کے افق پر طلوع ہو رہا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈی نمی تھی، مگر فیصل راشد کے دل میں عجیب سا اضطراب۔ اس کی گاڑی اس پارک کے قریب رکی جہاں ایک دبلا پتلا نوجوان سویا ہوا تھا۔ فیصل آہستہ آہستہ اترا۔ محافظ پیچھے رہ گئے۔ اس نے خاموشی سے اس لڑکے کو دیکھا۔ چہرے پر تھکن تھی، مگر سکون بھی۔ اس کے گندے کپڑوں کے باوجود اس کی پیشانی پر نور سا جھلک رہا تھا۔ فیصل کا دل بھر آیا۔ وہ دھیرے سے بولا، ارسلان بیٹا، اٹھو۔ ارسلان نے آنکھیں ملی، چونک کر سیدھا بیٹھ گیا۔ سامنے دیکھا تو وہی باوقار شخصیت کھڑی تھی جسے اس نے کبھی امیر ترین شخص سمجھا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب، آپ یہاں؟ میں تو… فیصل نے بات کاٹ دی۔ ارسلان، کچھ مت کہو۔ تم نے میری بیٹی کو زندگی دی اور میں نے تمہیں سڑک پر سونے دیا۔ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ارسلان نے نظریں جھکا لیں۔ صاحب، آپ غلطی نہ کہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، کبھی عزت کبھی آزمائش۔ میں خوش ہوں کہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہے۔ فیصل کے لب کپ کپائے۔ بیٹا، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے ہمیں کیا دیا، بنا کچھ بھی لیے۔ ہے نا، اب ہنستی ہے، چلتی ہے، زندگی میں واپس آئی ہے، اور میں شرمندگی میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تمہیں نکالا بھی نہیں، جیسے پھینک دیا ہو، مگر آج میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ ارسلان نے کچھ کہنا چاہا، مگر فیصل نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میری بات سنو، آج سے تم اکیلے نہیں، میرے ساتھ چلو، میرے گھر چلو۔ تمہارے لیے وہاں جگہ ہے، عزت ہے، اور وہ مقام ہے جس کے تم حقدار ہو۔ ارسلان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب، میں تو ایک مزدور ہوں، عام سا۔ آپ کے جیسے لوگوں کے گھر میں میرا کیا کام ہے؟ فیصل نے نرمی سے کہا، بیٹا، انسان کا کام اس کی نیت سے پہچانا جاتا ہے، کپڑوں سے نہیں۔ تم نے وہ کیا جو بڑے بڑے ڈاکٹرز نہ کر سکے۔ اب میری باری ہے تمہارے احسان کا بدلہ دینے کی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی فیصل کے شاندار گھر کے سامنے رکی۔ وہی محل نما عمارت جہاں کبھی ہنا کمزوری سے بستر پر پڑی تھی، آج وہ صحت مند تھی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ ابا، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے اسے ڈھونڈ لیا؟ فیصل نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، تمہارے محسن کو میں واپس لے آیا ہوں۔ ہنا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پائے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، ارسلان کے سامنے آ کر رک گئی۔ ارسلان، میں نے تمہارے لیے ہر رات دعا کی۔ میں ٹھیک ہو گئی، مگر تمہیں کہیں نہیں پایا۔ کیوں چلے گئے تھے؟ ارسلان نے آہستہ سے جواب دیا، بی بی، مجھے کسی نے نہیں نکالا، میری قسمت نے بلایا تھا۔ میرا کام تمہیں شفا دینا تھا، عزت لینا نہیں۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن تم نے خلوص دیا اور ہم نے بدلے میں تمہیں تنہائی دی۔ فیصل نے دونوں کے درمیان آ کر کہا، بس، اب کوئی افسوس نہیں، اب سے یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ ارسلان، تم کل سے میری کمپنی میں کام شروع کرو گے۔ میں چاہتا ہوں تم وہی خلوص، وہی جذبہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ ارسلان حیران رہ گیا۔ میں ایک بڑی کمپنی میں؟ صاحب، میں نے کبھی حساب کتاب نہیں کیا، بس صفائی کرنا جانتا ہوں۔ فیصل نے کہا، میں نے حساب دیکھا ہے بیٹا، اصل دولت نیت کی صفائی میں ہوتی ہے، دفتر کے علم میں نہیں۔ 2 دن بعد فیصل راشد نے باقاعدہ اعلان کیا،
آج سے میری کمپنی کے انسانی فلاحی شعبے کا نیا سربراہ ارسلان ہوگا۔ ایک پاکستانی نوجوان جس نے میرے گھر میں ایمان جگایا۔ ہال میں موجود تمام ملازمین حیرت سے تالی بجا رہے تھے۔ وہی ارسلان جو کبھی ہسپتال کا صفائی والا تھا، اب اس کمپنی کے فلاحی پروجیکٹس کی قیادت کرنے لگا تھا۔ ہنا نے خوشی سے کہا، اب تم دوسروں کے زخموں کے لیے وہی تیل استعمال کرو گے، وہی دعا جو میرے لیے کی تھی۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، بی بی، شفا ہاتھوں سے نہیں دل سے نکلتی ہے، میں بس وسیلہ بنوں گا۔ اسی رات فیصل نے اپنے ڈرائنگ روم میں ارسلان کو بلایا۔ بیٹا، میں ایک اور کام تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ہنا ایک فاؤنڈیشن بنانا چاہتی ہے، نور فاؤنڈیشن، نور شفا فاؤنڈیشن۔ وہ چاہتی ہے کہ غریبوں کا علاج مفت ہو، جڑی بوٹیوں اور دعاؤں کے ذریعے۔ میں چاہتا ہوں تم اس کے منتظم بنو۔ ارسلان نے حیرت سے پوچھا، میں؟ مگر صاحب، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، کوئی سند نہیں۔ فیصل نے نرمی سے کہا، میرے پاس سارا سرمایہ ہے، تمہارے پاس ایمان، یہ دونوں مل جائیں تو دنیا بدل سکتی ہے۔ اگلے دن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ کمرہ سادہ تھا مگر ماحول روحانی۔ دیوار پر لکھا تھا، شفا صرف دوا سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ ارسلان کے ہاتھوں سے جب پہلا مریض مشاج ہوا تو وہی خوشبو پھیلی جو کبھی ہنا کے کمرے میں آئی تھی، تیل کی گرم مہک اور دعاؤں کی روشنی۔ رات کو جب سب لوگ جا چکے تھے، ارسلان چھت پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ، تو نے ایک صفائی والے کو عزت دے دی۔ مجھے بچپن میں ماں کہتی تھی، نیت پاک رکھو تو رب خود دروازہ کھولتا ہے۔ آج سمجھ آیا، وہ دروازہ دل میں ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر شکر کی روشنی تھی۔ دنیا میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہسپتال کا معمولی ورکر اب سینکڑوں مریضوں کی امید بن چکا تھا، مگر اس کے اندر وہی عاجزی تھی، وہی خاموشی۔ اور فیصل راشد جو کبھی دولت پر فخر کرتا تھا، اب ایک مزدور کے اخلاق پر ناز کرتا تھا۔ جب رات کے آخری پہر ہوا چلی، ہنا نے بالکونی سے ارسلان کو دیکھا۔ تم اب بھی ویسے ہی سادہ ہو ارسلان، وہ مسکرا کر بولا۔ سادگی ہی تو اصل سکون ہے بی بی۔ امیری دل میں ہو تو لباس میں نہیں چاہیے ہوتی۔ اسی لمحے دور سے اذان کی آواز اٹھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کی۔ اے رب، جس عزت کو میں نے کھویا ہوا سمجھا تھا، تو نے اسے ایمان کے ساتھ واپس دے دیا۔ قطر کے نیلے آسمان تلے نور شفا فاؤنڈیشن اب امید کی علامت بن چکی تھی۔ فیصل راشد نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی اطمینان بخش کامیابی محسوس نہیں کی تھی۔ فاؤنڈیشن میں روز درجنوں مریض آتے اور ارسلان احمد کے نرم ہاتھوں، خلوص اور دعاؤں سے شفا پاتے۔ لوگ حیران رہ جاتے کہ ایک عام پاکستانی مزدور کیسے ان بیماروں کو ٹھیک کر دیتا ہے جنہیں بڑے بڑے اسپیشلسٹ لا علاج کہتے تھے۔ ارسلان کے ہاتھوں میں ایک عجیب گرمی تھی، جو جب تیل کو اپنی ہتھیلی پر رگڑتا تو مہک کے ساتھ ایک عجیب روحانی سکون پورے کمرے میں پھیل جاتا تھا۔ وہ ہر مریض سے کہتا، دعا صرف تب اثر کرتی ہے جب دل کے اندر گلہ نہ ہو۔ اپنے دل کو صاف رکھو، پھر شفا خود آراستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ آئی جو فالج کے باعث بول نہیں سکتا تھا۔ ارسلان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے پڑھنا شروع کیا، یا لطیفو یا شافیو۔ ماحول پرسکون ہو گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ چند لمحوں بعد وہ نوجوان ہلکا سا بولا، ماں۔ بوڑھی عورت چیخ پڑی، میرے بیٹے نے بولا ہے 2 سال بعد۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فیصل راشد کے دل میں ایک ہی خیال گونجا، یہ ہاتھ سادہ ضرور ہے مگر ان میں خلوص کی طاقت ہے۔ ارسلان کی زندگی اب بدل چکی تھی مگر وہ خود نہیں بدلا تھا۔ وہ اب بھی وہی نرمی، وہی عاجزی رکھتا۔ دفتر کے سب ملازمین اسے بھائی ارسلان کہتے۔ دوپہر کو وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر سادہ کھانا کھاتا اور رات کو اکثر فاؤنڈیشن کے مریضوں کے لیے دعا کرتا۔ ہنا اکثر اسے دیکھ کر کہتی، کاش ہر امیر شخص تم جیسا سوچنے لگے، دنیا میں کوئی مایوس نہ رہے۔ ارسلان جواب دیتا، بی بی، شفا صرف امیروں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک شام فاؤنڈیشن میں ہجوم بڑھ گیا۔
میڈیا کے نمائندے، ڈاکٹرز اور حکومتی لوگ جمع تھے، سب ہی۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس نور شفا فاؤنڈیشن کو سرکاری سطح پر تسلیم کرے گی کیونکہ یہاں کے نتائج سائنسی طور پر حیران کن ہیں۔ فیصل راشد نے اس موقع پر ارسلان کو سٹیج پر بلایا۔ دوستو، یہ شخص جسے تم آج ڈائریکٹر ارسلان احمد کے نام سے جانتے ہو، چند ماہ پہلے ہسپتال کا صفائی والا تھا، مگر اس کے دل کی پاکیزگی نے اسے وہ مقام دیا جو ڈگریاں بھی نہیں دے سکتی۔ تالیاں گونج اٹھیں۔ ارسلان اس سٹیج پر گیا، مگر اس کے چہرے پر غرور نہیں، عاجزی تھی۔ میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ عالم، بس ایک مزدور ہوں جس نے بچپن میں اپنی ماں سے یہ سیکھا تھا کہ شفا دینے والا انسان نہیں، اللہ ہے۔ میں صرف نیت صاف رکھتا ہوں، باقی سب وہ کرتا ہے۔ حال میں خاموشی چھا گئی، لوگ اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ وہ لمحہ ہر دل کو بدل گیا، مگر جیسے جیسے شہرت بڑھی، آسمان پر آزمائشیں بھی اس کے قریب آ گئیں۔ کچھ پرانے ڈاکٹرز جنہیں ارسلان کے ہاتھوں اپنی نااہلی کا احساس تھا، دوبارہ سازش کرنے لگے۔ ڈاکٹر ایڈورڈ جو ہسپتال سے نکالنے کا ذمہ دار تھا، اب حسد سے جل رہا تھا۔ ایک میٹنگ میں اس نے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی عام صفائی والا کیسے شفا دے سکتا ہے؟ یہ سب جھوٹ اور فریب ہے۔ دوسرا ڈاکٹر بولا، مگر ثبوت ہیں، رپورٹس موجود ہیں، ہر مریض بہتر ہو رہا ہے۔ ایڈورڈ چیخ پڑا، پھر بھی میں یقین نہیں کرتا۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے دوبارہ وہی علاج ہمارے سامنے کر کے دکھانا ہوگا۔ چند دن بعد میڈیا کے سامنے فاؤنڈیشن میں ایک لائیو مظاہرہ رکھا گیا۔ مریض وہی فالج زدہ نوجوان تھا جو بول نہیں سکتا تھا، اور ایک بین الاقوامی ٹیم دیکھ رہی تھی۔ ارسلان نے وضو کیا، اپنی ہتھیلیوں پر تیل ڈالا اور نوجوان کے کندھے دبانے لگا۔ خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد نوجوان نے لب ہلائے، پھر بول اٹھا، امی مجھے پیاس لگی ہے۔ ہجوم چیخ اٹھا، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر ایڈورڈ کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ فیصل راشد آگے بڑھا، ارسلان کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں نے دولت سے شہرت خریدی، مگر تم نے نیت سے عزت کمائی۔ آج مجھے فخر ہے کہ تم پاکستانی ہو۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، صاحب، انسانیت کی کوئی قومیت نہیں ہوتی، دل خالص ہو تو زمین بھی دعا دینے لگتی ہے۔ اس رات دوحہ کا آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ ہنا نے بالکونی سے نیچے دیکھا، ارسلان دعا مانگ رہا تھا، اے رب، جس عزت کو میں نے کھو دیا تھا، تو نے اسے ایمان کے ساتھ واپس کیا۔ اگر یہ عزت میری آزمائش ہے تو مجھے غرور سے بچا۔ اسی لمحے فیصل اور ہنا دونوں خاموشی سے اس کے قریب آئے۔ فیصل نے کہا، بیٹا، اب یہ فاؤنڈیشن تمہاری امانت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنی ماں کے نام سے چلاؤ۔ ارسلان کے چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں نمی تھی۔ میری ماں کا نام آپ کو یاد ہے؟ فیصل نے کہا، کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ ماں جس نے تمہیں ایمان سکھایا، اس کا نام ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ کچھ دن بعد فاؤنڈیشن کا نیا نام رکھا گیا، اماں زینت شفا ٹرسٹ۔ دیوار پر وہی الفاظ لکھے گئے تھے، شفا دل سے نکلنے والی دعا ہے، زبان سے نہیں۔ اور ارسلان نے جب پہلی بار اس تختی کو دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتا تھا یہ عزت اس کی نہیں، اس خلوص کی تھی جو اس نے ماں کے پیروں کے نیچے دیکھا تھا۔ اماں زینت شفا ٹرسٹ کے افتتاح کو چند ماہ گزر چکے تھے۔ دوحہ کے گلی کوچوں میں اب اس فاؤنڈیشن کا نام عزت اور امید کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ قطر کی حکومت نے اسے ہمیونٹی ایوارڈ سے نوازا۔ چیک میڈیا نے ارسلان احمد کو معجزاتی ہاتھوں والا پاکستانی قرار دیا تھا، مگر جتنا نور بڑھتا گیا اتنی ہی گہری سازشیں جنم دینے لگیں۔ ان لوگوں نے کبھی اسے کمتر سمجھا تھا، اب اسی سے اپنی شکست چھپانے کے لیے اندھیروں میں منصوبے بنا رہے تھے۔ ڈاکٹر ایڈورڈ اب بھی حسد میں جل رہا تھا۔ اس کے لیے یہ حقیقت ناقابل برداشت تھی کہ ایک صفائی والا دنیا کے معالجوں سے زیادہ معتبر بن گیا تھا۔ ایک شام اس نے اپنے سابق ساتھی ڈاکٹر خلیفہ سے کہا، یہ سب تماشا ہے، کوئی جڑی بوٹی اتنی طاقتور نہیں ہو سکتی، یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک ڈرامہ ہے۔
خلیفہ نے محتاط لہجے میں کہا، مگر حکومت اور میڈیا کے سامنے اس نے بارہا معجزہ دکھایا ہے۔ لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ ایڈورڈ نے تلخی سے کہا، لوگ جذباتی ہوتے ہیں، سچ نہیں دیکھتے۔ ہمیں ثبوت چاہیے۔ ہم اگر یہ ثابت کر دیں کہ وہ جعلی تیل اور من گھڑت دعائیں استعمال کرتا ہے تو وہی لوگ اسے پتھر ماریں گے۔ اگلے ہی دن ایڈورڈ نے فاؤنڈیشن کے ایک ملازم کو رشوت دی، تم صرف اتنا کرو گے کہ اس کے تیل کے نمونے مجھ تک پہنچا دو۔ ملازم نے لالچ میں آ کر حامی بھر لی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ارسلان ہمیشہ اپنی چیزیں خود سنبھالتا تھا۔ تیل کی بوتلیں وہ خود تیار کرتا، جڑی بوٹیاں خود پیستا اور دعائیں خود پڑھ کر ان پر دم کرتا۔ اس لیے جب وہ شخص چپکے سے اسٹور روم میں گیا، ایک نرس نے اسے پکڑ لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گیا۔ میں تو بس صفائی کر رہا تھا۔ نرس نے فوراً انتظامیہ کو اطلاع دی۔ فیصل راشد کو علم ہوا تو غصے سے کانپ گیا۔ یہ ہماری عزت پر حملہ ہے۔ ارسلان کو خبر مت دینا، میں خود دیکھتا ہوں یہ کھیل کہاں تک جاتا ہے۔ دوسری طرف ارسلان اپنی روایتی سادگی کے ساتھ مصروف تھا۔ اس دن ایک چھوٹا سا بچہ علاج کے لیے آیا، اس کے پاؤں میں جلن تھی اور وہ ہر وقت روتا رہتا۔ ارسلان نے اس کے والد سے کہا، بچوں کا علاج دعاؤں سے نہیں محبت سے ہوتا ہے۔ اس نے تیل لگایا، آہستہ آہستہ پاؤں دبانے لگا اور چند لمحوں میں بچہ ہنسنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر فیصل کے دل میں فخر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا، یہی خلوص ہے جس سے اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ مگر اس رات حالات اچانک بدل گئے۔ ایک نیوز چینل نے خبر نشر کی، نور شفا فاؤنڈیشن میں جعلی علاج، غیر تربیت یافتہ پاکستانی کے ہاتھوں خطرناک تجربات۔ خبر دیکھتے ہی پورا شہر چونک گیا۔ ہسپتال، ڈاکٹر اور مخالف حلقے سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ فیصل راشد کے فون پر کالز آنے لگیں۔ سر، یہ خبر جھوٹی ہے نا؟ فیصل صاحب، اگر یہ سچ ہے تو حکومت آپ کا لائسنس منسوخ کر سکتی ہے۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر کوئی سازش کر رہا ہے، ارسلان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارسلان کو جب یہ خبر ملی تو وہ خاموش ہو گیا۔ چہرے پر کوئی غصہ نہیں، بس ایک گہری سوچ۔ یہ دنیا ہے بی بی، جب سچ روشنی بن جائے تو اندھیرا لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر میں ڈرنے والا نہیں۔ فیصل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کل ہم پریس کانفرنس کریں گے، دنیا کو دکھائیں گے کہ خلوص کبھی جعلی نہیں ہوتا۔ اگلے دن میڈیا کے سامنے ارسلان کھڑا تھا، درجنوں کیمرے، سوالوں کی بوچھاڑ اور الزامات کا طوفان۔ ایک رپورٹر نے چیخ کر کہا، کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ کا تیل اور دعائیں صرف دکھاوا ہیں؟ ارسلان نے مسکرا کر کہا، میں مانتا ہوں کہ میرا علم محدود ہے، مگر میرا ایمان لامحدود۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے ہاتھوں سے نہیں، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ دوسرا رپورٹر بولا، آپ کے پاس سائنسی ثبوت ہیں؟ ارسلان نے دھیرے سے جواب دیا، میرے پاس صرف وہ ثبوت ہے جو ان مریضوں کے چہروں پر مسکراہٹ بن کر چمکتا ہے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اسی وقت فیصل نے ایک ویڈیو چلائی۔ وہی مریض دکھائے جا رہے تھے جو ارسلان کے ہاتھوں ٹھیک ہوئے تھے۔ وہ بچہ، وہ بوڑھی عورت، وہ فالج زدہ نوجوان۔ آخر میں ہنا کا ویڈیو چلایا گیا جس میں وہ خود کہہ رہی تھی، میں وہ زندہ ثبوت ہوں کہ خلوص علم سے بڑا ہے۔ اگر یہ علاج جعلی ہوتا تو میں آج زندگی میں نہ ہوتی۔ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو تالیاں بجنے لگیں، مگر ارسلان اب بھی خاموش رہا۔ جب وہ باہر نکلا تو نرس لائلہ نے کہا، بھائی ارسلان، آپ نے دل جیت لیا۔ ارسلان مسکرا کر بولا، دل جیتنا آسان نہیں ہوتا بہن، کیونکہ اسے سچ سے جیتنا پڑتا ہے، الفاظ سے نہیں۔ اس رات جب وہ چھت پر چاند کو دیکھ رہا تھا، ہنا آہستہ سے آئی۔ ارسلان، میں نے آج محسوس کیا کہ تمہاری برداشت کسی معجزے سے کم نہیں۔ ارسلان نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ جب یقین وہاں ہوتا ہے تو زمین کے طوفان کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہنا نے دھیرے سے کہا، میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارا یقین کبھی کم نہ ہو۔ ارسلان مسکرا دیا، بی بی، یقین کم نہیں ہوتا، صرف آزمایا جاتا ہے۔ اور نیچے دوحہ کی روشنیاں چمک رہی تھیں، ایک جانب دشمنوں کی سازشیں اور دوسری جانب ایک مزدور کے دل کا ایمان جو اب بھی اتنا مضبوط تھا کہ پوری دنیا کے تانے بھی اسے ہلا نہ سکے۔
پریس کانفرنس کے بعد دوحہ میں ماحول کچھ پرسکون تو ہوا، مگر سازش کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر ایڈورڈ اور اس کے حامی اپنی ناکامی کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ارسلان کی شہرت ختم ہو جائے تاکہ وہ پھر سے اس مقام پر واپس جا سکیں جہاں دولت اور رتبہ ان کے غرور کا نشان تھا۔ ایک رات جب فاؤنڈیشن بند ہونے والی تھی، ایڈورڈ نے اپنے ایک آدمی کو اندر بھیج دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی شیشی نما پیکٹ تھا جس میں زہریلا محلول تھا۔ مقصد واضح تھا کہ ارسلان کے تیل میں زہر ملانا تاکہ اگلے دن کسی مریض کو نقصان ہو اور الزام سیدھا ارسلان پر لگے۔ مگر قدرت کا نظام انسانوں کے منصوبوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس رات ارسلان حسب معمول دیر تک کام میں مصروف رہا تھا۔ اس نے 2 نوزائیدہ بچوں کے والدین کی لیے دعائیں کی، پھر فاؤنڈیشن کے سٹور میں جا کر تیل کی بوتلیں ترتیب دینے لگا۔ جیسے ہی وہ آخری بوتل رکھنے لگا، اس نے دیکھا کہ دروازے کی درد سے کوئی سایہ ہلا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے نرمی مگر اعتماد سے آواز لگائی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ آگے بڑھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ ارسلان نے تعقب نہیں کیا، بس مسکرا دیا۔ شیطان ہمیشہ خفیہ راستے سے آتا ہے، مگر اللہ اسے بے نقاب ضرور کرتا ہے۔ اگلی صبح فاؤنڈیشن کے باہر میڈیا پھر جمع تھا، مگر اس بار ماحول خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک غریب فیملی اپنے بچے کے مکمل صحت یاب ہونے کی خبر دینے آئی تھی۔ وہ بچہ جو پیدائشی طور پر چل نہیں سکتا تھا، آج دوڑ رہا تھا بنا کسی بھی وجہ سے۔ ہنا سابیلا خود دروازے پر کھڑی تھی اور بچے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دیکھو ابا، یہ بھی ارسلان کی دعا کا نتیجہ ہے، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ دعا اس کے دل کی دعا ہے جو خالص ہے۔ بیٹی، ایسے دل دنیا میں کم ہیں۔ مگر دوپہر کو سب کچھ بدل گیا۔ ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی، ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ سر، ہمیں یہ تیل ملا ہے، اس میں کچھ عجیب ہے۔ ارسلان فوراً آگے بڑھا۔ کیا ہوا بہن؟ نرس نے دوڑتے ہوئے کہا، روتے ہوئے بولی، کسی نے اس میں کوئی زہریلا کیمیکل ملا دیا ہے۔ اگر ہم نے یہ کسی مریض پر لگایا ہوتا تو جان جا سکتی تھی۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ فیصل کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ ارسلان نے دھیرے سے کہا۔ صاحب، دشمن ہمیشہ خلوص سے ڈرتا ہے، مگر گھبرائے نہیں، اللہ کی حفاظت ہم سے پہلے یہاں موجود ہے۔ فیصل نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ کیمیکل کی جانچ ہوئی تو رپورٹ میں پتہ چلا کہ یہ ایک مخصوص زہر ہے جو صرف ہسپتال کے مخصوص لیب میں دستیاب ہوتا ہے۔ پولیس سیدھی اسی ہسپتال پہنچی جہاں ایڈورڈ کام کرتا تھا۔ وہاں CCTV سے سب کچھ سامنے آ گیا۔ وہی ملازم جس نے پہلے رشوت لی تھی، اب زہر ملاتے ہوئے پکڑا گیا۔ ڈاکٹر ایڈورڈ کا نام بھی ریکارڈ میں آیا۔ اسی شام فیصل راشد نے میڈیا کے سامنے اعلان کیا، آج ہم سب نے دیکھ لیا کہ خلوص پر حملہ کرنے والے خود بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے سربراہ ارسلان احمد پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، اور جو لوگ انسانیت کے نام پر سازش کرتے ہیں ان کا انجام دنیا میں ہی ذلت ہے۔ ارسلان خاموش کھڑا رہا۔ جب ایڈورڈ کو ہتھکڑیوں میں لایا گیا، اس نے ارسلان کی طرف دیکھا اور کہا، میں تم سے نفرت کرتا تھا، مگر آج تمہارے ایمان کے آگے جھک گیا ہوں۔ ارسلان نے دھیرے سے جواب دیا، نفرت بھی ایک بیماری ہے ڈاکٹر صاحب، اگر چاہیں تو میں اس کا علاج بھی کر دوں۔ ہال میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر سب کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسی رات فاؤنڈیشن میں خوشی کی لہر تھی۔ تمام عملہ جمع ہوا اور فیصل راشد نے اعلان کیا، آج سے ہم صرف علاج نہیں کریں گے بلکہ سچائی اور ایمان کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں گے۔ ہم ایک نیا منصوبہ شروع کر رہے ہیں، نور خلوص، جس کے ذریعے ہر ملک کے غریب مریضوں کو مفت علاج دیا جائے گا۔ ارسلان نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تو نے جس دل کو صبر دیا، آج اسے فخر کی جگہ دے دی۔ ہنا قریب آئی۔ ارسلان، تمہیں یاد ہے جب میں پہلی بار تمہیں دیکھ رہی تھی، میں مایوسی کی تصویر تھی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا۔ آج وہی یقین ہزاروں انسانوں میں پھیل چکا ہے۔ ارسلان نے کہا، بی بی، یقین دیا نہیں جاتا، جگایا جاتا ہے۔ تمہارے باپ نے جو مجھ پر اعتماد کیا، وہی اس یقین کا پہلا بیج تھا۔
اس کے بعد فیصل نے ایک نیا فیصلہ سنایا۔ ہم نور خلوص کے تحت پہلی برانچ پاکستان میں کھولیں گے، جہاں وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے ارسلان جیسے محنتی بیٹے پیدا کیے۔ ارسلان کے ہونٹوں پر لرزتی مسکراہٹ آ گئی۔ صاحب، میرے وطن کے غریب لوگ تو پہلے ہی خلوص کے امیر ہیں، میں صرف ان کی خدمت کرنے کا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم اب میرے بیٹے جیسے ہو، تمہاری ماں کی قربانیاں اب اس زمین پر خوشبو بن کر پھیلیں گی۔ ہنا خاموشی سے ارسلان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں عاجزی۔ جب رات گہری ہوئی، سب لوگ جا چکے تھے، ارسلان چھت پر گیا۔ ضحیٰ کی روشنیاں نیچے پھیل رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، میں وہی مزدور ہوں جو صفائی کرتا تھا۔ آج تو نے مجھے لوگوں کے دل صاف کرنے والا بنا دیا۔ اگر یہ عزت آزمائش ہے تو مجھے غرور سے بچا لے۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، اور اگر یہ انعام ہے تو اسے ان لوگوں کے نام کر دے جو کبھی ہار نہیں مانتے۔ اس لمحے ہوا میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ قطر کی رات میں کہیں دور اذان کی آواز گونجی، حیا علی الفلاح، اور ارسلان کے لبوں پر خاموش شکر کے الفاظ جاری ہو گئے۔ دوحہ کے سورج نے جیسے ہی افق پر جھانکا، نور خلوص فاؤنڈیشن کے صحن میں ایک نئی صبح نے جنم لیا تھا۔ ہر طرف روشنی، خوشی، عقیدت اور تشکر کی فضا تھی۔ گزشتہ رات کے اعلان کے بعد سب کے دلوں میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، پاکستان میں پہلی برانچ کھلے گی۔ ارسلان کے چہرے پر وہی سادہ مسکراہٹ تھی جو اس کی پہچان بن چکی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وطن کا نام سنتے ہی دل کے اندر بچپن کی گلیاں، ماں کی یاد اور مٹی کی خوشبو زندہ ہو گئی تھی۔ فیصل راشد نے دفتر میں سب کو جمع کیا۔ ہم اگلے ماہ پاکستان میں نور خلوص کی پہلی برانچ کا افتتاح کریں گے۔ ارسلان احمد اس کے سربراہ ہوں گے۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج چھا گئی۔ نرس لائلہ جو شروع دن سے اس کے ساتھ تھی، مسکرا کر بولی، بھائی ارسلان، اب آپ اپنے لوگوں کے درمیان وہی روشنی پھیلائیں گے جو یہاں پھیلائی ہے۔ ارسلان نے سر جھکا کر جواب دیا، یہ میرے لیے عزت سے بڑھ کر ایک امانت ہے۔ میں اپنے وطن کے غریبوں کے لیے وہی شفا لے کر جاؤں گا جو اللہ نے میرے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ ہنا خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی اداسی بھی تھی۔ اس نے ارسلان کو کئی بار کہنا چاہا، نہ جاؤ، یہاں رہ جاؤ، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ آہستہ سے بولی، ارسلان، تم واقعی جا رہے ہو؟ ارسلان نے نرمی سے کہا، بی بی، جس مٹی نے مجھے پیدا کیا، اب اس کے زخموں کا علاج میرا فرض ہے، مگر آپ کا خلوص ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ پتہ ہے، جب تم آئے تھے تو میں مایوس تھی، اب تم جا رہے ہو تو میں مضبوط ہوں۔ تم نے مجھے یقین دیا اور اب تم وہ یقین دنیا کو دینے جا رہے ہو۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، میں کچھ نہیں بی بی، جو کچھ بھی ہوا وہ دعا کا اثر تھا، تمہارے والد کے دل کی دعا اور میری ماں کے آنسوؤں کی برکت۔ تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میڈیا نے اس خبر کو نمایاں کیا۔ پاکستان میں نور خلوص فاؤنڈیشن کا قیام معجزاتی ہاتھوں والے ارسلان احمد کی قیادت میں۔ جہاز کے ٹکٹ بک ہو چکے تھے۔ فیصل راشد نے ارسلان کے لیے ایک خصوصی ٹیم بنائی جو پاکستان جا کر مرکز کا ڈھانچہ تیار کرے گی۔ ایک شام فیصل نے اسے اپنے دفتر بلایا، بیٹا، تم جب جاؤ گے تو میرے سلام کے ساتھ یہ امانت لے کر جانا۔ اس نے میز سے ایک خوبصورت لکڑی کا صندوق اٹھایا۔ یہ میری بیٹی ہنا کی جانب سے ہے۔ اس میں وہی تیل ہے جس سے تم نے پہلی بار اس کو مساج کیا تھا۔ اس نے خود پڑھ کر دم کیا ہے، کہتی ہے شاید کسی اور کو بھی وہی امید مل جائے۔ ارسلان نے صندوق کو چوم کر کہا، یہ میرے لیے تحفہ نہیں، دعا ہے صاحب۔ 2 دن بعد الوداعی تقریب رکھی گئی۔ فاؤنڈیشن کے صحن میں درجنوں لوگ جمع تھے۔ قطری شہری، مزدور، ڈاکٹرز، سب کے چہروں پر عقیدت کے رنگ تھے۔ فیصل نے مائک سنبھالا، دوستو، میں آج ایک ایسے انسان کو رخصت کر رہا ہوں جس نے مجھے دولت سے زیادہ ایمان سکھایا۔ ارسلان احمد صرف ایک نام نہیں، وہ خلوص کی علامت ہے۔ وہ جا رہا ہے مگر ہماری دعاؤں میں ہمیشہ رہے گا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ارسلان نے مائک لیا، نظریں جھکائیں اور کہا،
میں صرف ایک مزدور تھا، میرے پاس نہ علم تھا نہ طاقت، مگر جب نیت سچی ہو تو رب معجزے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں جا رہا ہوں، مگر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نور خلوص کی روشنی کبھی بجھنے نہیں دوں گا۔ تقریب کے بعد ہنا آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی۔ ارسلان، ایک وعدہ کرو، جب تم پاکستان میں فاؤنڈیشن کا افتتاح کرو گے تو مجھے ویڈیو کال ضرور کرنا، میں وہ لمحہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارسلان مسکرا کر بولا، یہ وعدہ رہا بی بی، آپ کی دعا وہاں پہنچنے سے پہلے ہی میرے دل میں ہوگی۔ ہنا نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفید رومال رکھا۔ یہ میری ماں کا دیا ہوا ہے، ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، جب کبھی اکیلے محسوس کرو سمجھنا ہم دعا میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگلے دن صبح سویرے قطر ایئر ویز کی پرواز تیار تھی۔ فیصل، ہنا اور تمام عملہ ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ ارسلان نے سب کے سامنے والدین کی طرح فیصل کے ہاتھ چومے۔ صاحب، آپ نے مجھ پر جو بھروسہ کیا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فیصل نے کہا، نہیں بیٹا، بھروسہ تم نے ہم سب کو دیا، ہم نے کچھ نہیں دیا۔ تم نے ہمیں انسانیت کا مطلب سمجھایا۔ جہاز کا وقت ہو گیا، سب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ارسلان نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر، لبوں پر دعا، یا اللہ اس سفر کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، مجھے وہاں بھی وہی عاجزی دے جو یہاں دی ہے۔ جب جہاز نے اڑان بھری تو کھڑکی سے قطر کی روشنیاں چھوٹی ہوتی گئیں۔ اس کے دل میں ایک ہی منظر ابھرا، ہنا کی مسکراہٹ، فیصل کی آنکھوں کا سکون، اور دوحہ کے ہسپتال کی وہ رات جب پہلی بار اس کے ہاتھوں سے شفا ظاہر ہوئی تھی۔ پاکستان پہنچنے پر فاؤنڈیشن کے لیے جگہ منتخب کی گئی۔ شہر کے مضافات میں ایک خاموش سی بستی، جہاں غربت کے باوجود لوگ محنتی اور ایمان والے تھے۔ جب ارسلان نے وہاں قدم رکھا تو ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، تمہاری شکل میرے مرحوم شوہر جیسے لگتی ہے، وہ بھی غریبوں کے زخموں پر مرہم رکھتے تھے۔ ارسلان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اماں جی، شاید ان کی دعائیں ہی مجھے یہاں لائی ہیں۔ شام کو اس نے مٹی پر سجدہ کیا، اے میرے رب، میں لوٹ آیا اپنی سرزمین پر، یہاں میری ماں کی دعاؤں کی خوشبو ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے میرا ہر لمحہ وقف ہے۔ وہ رات ایمان، شکر اور سکون کی رات تھی۔ دوحہ سے ہزاروں میل دور ایک پاکستانی مزدور نے زمین پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، اب میرا خواب شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کی دھرتی پر جب نور خلوص فاؤنڈیشن کا افتتاح ہوا تو پورا گاؤں ایک عید کی مانند جگمگا اٹھا۔ ہر گلی میں چراغ روشن تھے، بچے ہاتھوں میں پھول لیے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں قائم یہ عمارت سادہ تھی، مگر اس کے در و دیوار سے خلوص کی خوشبو آ رہی تھی۔ دروازے کے اوپر لکڑی کا بورڈ نصب تھا، اماں زینت شفا مرکز، انسانیت کے نام۔ ارسلان احمد نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، چہرے پر وہی سکون، وہی عاجزی۔ اس کے ساتھ فیصل راشد، ہنا سابیلا اور کئی قطری مہمان بھی آئے تھے۔ افتتاحی تقریب کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا، پھر فیصل نے مائک سنبھالا۔ دوستو، یہ وہ دن ہے جب ایک مزدور کی دعا پوری قوم کے لیے روشنی بن گئی۔ ارسلان نے نہ صرف میری بیٹی کو شفا دی بلکہ ہمارے دلوں میں انسانیت جگا دی۔ آج وہی روشنی اس سرزمین پر واپس آئی ہے جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ تالیوں کی گونج میں ارسلان نے آہستہ سے مائک لیا۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، بس شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس اللہ کا جس نے ایک صفائی والے کے ہاتھ میں شفا رکھ دی۔ اس کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ میں اس مرکز کو اپنی ماں کے نام کرتا ہوں، ان سب ماؤں کے نام جو اپنے بیٹوں کو ایمان، محنت اور سچائی سکھاتی ہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی، مجمع خاموش تھا، کئی مزدوروں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تقریب ختم ہوئی تو لوگ قطاروں میں علاج کے لیے آنے لگے۔ ارسلان نے خود پہلا مریض دیکھا، ایک بزرگ جن کے گھٹنوں کا درد برسوں سے لا علاج تھا۔ اس نے تیل اپنی ہتھیلیوں میں رگڑا، آنکھیں بند کیں اور اپنی ماں کا جملہ یاد کیا، شفا دعاؤں سے نہیں، دل سے نکلتی دعا سے آتی ہے۔ اس نے بزرگ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ مساج کرنے لگا۔ چند منٹ گزرے تو بزرگ بولے، بیٹا، میرے گھٹنوں میں گرمی سی اتر رہی ہے، درد کم ہو رہا ہے۔ ہجوم نے سبحان اللہ کہا اور فیصل راشد نے سر جھکا کر آنکھیں بند کر لی۔
یہ لمحہ صرف علاج کا نہیں، ایمان کے جیتنے کا لمحہ تھا۔ ہنا سابیلا اسی دوران بچوں کے کمرے میں گئیں۔ وہاں اس نے چھوٹے چھوٹے مریضوں کے لیے کھلونے رکھوائے۔ جب ایک بچی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آپا، کیا وہی انکل ہیں جن کے ہاتھوں میں دعا ہے؟ ہنا نے مسکرا کر کہا، ہاں پیاری، وہی انکل، مگر یاد رکھو دعا صرف ان کے ہاتھوں میں نہیں، تمہارے دل میں بھی ہے۔ اسی شام جب سورج ڈھلنے لگا، گاؤں کے باہر ایک چھوٹا سا قافلہ رکا۔ وہ قریبی دیہات کے لوگ تھے جو خبر سن کر آئے تھے۔ ان میں ایک نوجوان ماں بھی تھی جس کا بیٹا پیدائشی بول نہیں سکتا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا 2 سال سے ایک لفظ نہیں بولا، بس ایک نظر اس پر بھی ڈال دو۔ ارسلان نے بچے کو گود میں لیا، اس کی پیشانی چومی اور دھیرے سے کہا، اللہ شافی ہے، میں نہیں۔ پھر اس کے کان کے قریب آہستہ سے پڑھنے لگا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ چند لمحوں بعد بچہ مسکرایا اور مدھم آواز میں بولا، اماں۔ ماں کی چیخ نکل گئی، میرے بیٹے نے بولا ہے۔ پورے مرکز میں شور مچ گیا، لوگ رونے لگے، کچھ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ فیصل راشد کے آنسو نکل آئے اور ہنا سابیلا نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے شکر ادا کر رہی ہو۔ رات کے وقت جب سب جا چکے تھے، ارسلان چھت پر چلا گیا۔ آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، تسبیح ہاتھ میں تھی۔ فیصل بھی آہستہ آہستہ اوپر آیا۔ بیٹا، آج تم نے ایک بار پھر ہمیں حیران کر دیا۔ تمہاری ماں کا بیٹا سچ میں روشنی ہے۔ ارسلان نے کہا، صاحب میں نے کچھ نہیں کیا، بس ماں کی دعا آگے بڑھائی ہے۔ وہ دعا اب لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ فیصل نے مسکرا کر کہا، اور وہ زندہ رہے گی، کیونکہ اب ہم اس روشنی کے امین ہیں، سب سب۔ چند دنوں میں یہ مرکز پورے علاقے کے لیے نجات کی علامت بن گیا۔ لاہور، ملتان، پشاور تک لوگ آنے لگے۔ حکومت قطر نے اس منصوبے کو عالمی سطح پر پیش کیا۔ ہنا سابیلا ہر ہفتے آن لائن میٹنگ کرتی اور ہر بار یہی کہتی، ارسلان، تمہارا یقین ہم سب کے لیے سبق ہے۔ دنیا بدلنے کے لیے دولت نہیں، دل کا خلوص کافی ہے۔ کچھ ہفتے بعد ارسلان نے اپنی ماں کی قبر پر حاضری دی۔ ہاتھ میں سفید پھول تھے۔ اماں، میں آ گیا ہوں۔ تم کہتی تھی ایمان پر ڈٹے رہنا، چاہے دنیا تمہیں کمتر سمجھے۔ آج دنیا ایمان سے جھک گئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور زمین میں جذب ہو گئے۔ اماں، میں نے تیرے خواب پورے کر دیے ہیں، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہے، جیسا تو کہتی تھی۔ اسی لمحے ہوا چلی، جیسے کوئی دعا آسمان سے اتری ہو۔ ارسلان نے تسبیح بند کی، چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ روشنی میری نہیں، تیری ہے اماں۔ میں صرف ایک چراغ ہوں جسے تو نے جلایا تھا۔ اسی رات دوحہ سے ہنا کی ویڈیو کال آئی۔ وہ بولی، ارسلان، میں نے دعا کی تھی کہ تمہیں سکون مل جائے، تم خوش ہو نا؟ ارسلان نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاں بی بی، اب سکون ہی زندگی ہے۔ میں نے اپنے حصے کی شفا بانٹ دی ہے، باقی روشنی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہنا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کبھی واپس آنا، سب تمہیں یاد کرتے ہیں۔ ارسلان مسکرا کر بولا، روشنی واپس نہیں جاتی بی بی، وہ پھیلتی ہے۔ اس کے بعد کال بند ہو گئی۔ باہر آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ گاؤں کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ارسلان نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور دعا مانگی، اے رب، یہ روشنی ان دلوں میں بھی پہنچا دے جن کے اندر اندھیرا ہے۔ میرا نام مٹا دے، مگر یہ پیغام زندہ رکھنا کہ نیت صاف ہو تو مزدور بھی معجزہ بن جاتا ہے۔ صبح جب سورج نکلا تو اماں زینت شفا مرکز کے دروازے پر ایک تختی لگ چکی تھی، یہ روشنی کبھی نہیں بجھے گی۔ اور یوں ارسلان احمد، وہی پاکستانی صفائی والا جس نے دوحہ کے ہسپتال میں ایک معجزہ کیا تھا، اپنے ایمان، خلوص اور دعا کے ذریعے ایک پوری دنیا کے لیے امید بن گیا۔ اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ ہر اس دل میں زندہ رہا جو شفا کی تلاش میں دعا پر یقین رکھتا ہے۔